اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج آپ کو گفٹ اور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس تحفے کی برکت سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ صرف آپ کے لیے نہیں، انشاءاللہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میں محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ جیسے چاند کو فضیلت ہے تمام ستاروں پر، ایسے ایک عالم کو، امام کو، خطیب کو وہی فضیلت ہے۔ جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے، ایسے عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں علم والوں کی فضیلت اور عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے اوپر درجے ہیں، یہ علماء مراد ہیں، اہل علم مراد ہیں۔ اور کہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے بعد ثم تلا هذه الآیہ، اسی آیت کی تلاوت خود فرمائی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن مجید میں دیکھیں تو جا بجا اللہ سے ڈرنے کی ترغیب ہے، تعلیم ہے، اور یہاں فرمایا اللہ سے صحیح معنی ڈرنے والے اہل علم ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی ڈپٹی بھی بتائی ہے، فضل العالم علی العابد، جو یہ فضیلت ہے کس وجہ سے؟ فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل کفضلی علی ادناکم رجلا۔ عالم کی یہاں ڈپٹی بتا رہے کہ وہ عالم جو فرض نماز پڑھاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، اس عالم کو اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس عابد پر اس عالم کو ایسے فضیلت ہے جیسے میں محمد کو تم میں سے ادنا پر ہے، ایک عام آدمی پر ہے۔ علی ادناکم رجلا، ایک ادنے آدمی پر جو میں محمد کو فضیلت ہے، وہی فضیلت ایک عالم کو عابد پر ہے۔ اور عابد بھی کون؟ دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرے۔ یہ عابد بھی ڈھونڈنے سے ملیں گے، ہر جگہ نہیں ملیں گے، ہر مسجد میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ملیں گے، ہر محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ملیں گے، دہائیوں کی تعداد میں مل جائیں گے، اس کا انکار نہیں ہے۔ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ امام اور خطیب کیسا ہونا چاہیے؟ امام خطیب اللہ اس کے رسول کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، اور عالم اللہ اس کے رسول کی بات سنانے والا ہو، مقتدیوں کو حق کی طرف نشاندہی کرنے والا ہو، مقتدیوں کو کی تربیت کرنے والا ہو۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے، ان کو دین سکھائے، نماز سکھائے، قرآن سکھائے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھے اعمال بتائے۔ یہ عالم کی ڈیوٹی ہے۔ مقتدیوں کی کیا ڈیوٹی ہے؟ مقتدی کیسے ہو؟ امام کا ادب احترام ہو، محبت ہو۔ اگر عالم اور امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ادب نہیں، اس کا احترام نہیں، تو کتنے خسارے اور نقصان کی بات ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہلے مقتدی اپنا سر نہ اٹھائے۔
اور آگے وعید کیا سنائی؟ یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے کی نہ بنا دے، گدھے کی شکل نہ بن جائے۔ تو یہاں بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو امام سے پہلے امام آگے ہے، مقتدی پیچھے ہے۔ امام کا معنی آگے، امام کا معنی مقدم، امام کے پیچھے رہے، امام سے پہلے سر نہ اٹھائیں، یہ بھی ایک وعید ہے۔ تو مقتدی کیا کرے؟ امام سے محبت، امام کا ادب، امام کا احترام۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو مدرسے میں پڑھتے تھے تو کچھ محلے والے اپنے بچوں کو لے کے آتے امام صاحب سے، وہاں مدرسے کے علماء سے مسافہ کراتے اور کہتے بیٹا یہ عالم ہے، یہ خطیب ہے، یہ امام ہے، تاکہ ان کے دل میں محبت بیٹھے۔ اگر امام کی محبت نہیں ہے تو پھر نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو پھر کیا بنے گا اس نماز کا؟ یہ تو آپ اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، پھر کیا بنے گا؟ اور یہ بات میں نے اس لیے آپ کو توفتاً کہا تھا کہ آپ کی توجہ ہو، اور انشاءاللہ ائمہ کرام بھی اس کو سنیں گے، عوام بھی اس کو سنے گی اس بیان کو، تو ائمہ حضرات بھی نہ گھبرائیں، اللہ اس کے رسول کی بات کھول کے بتائیں۔ تھوڑی مخالفت ہوگی، آزمائش آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے باتیں ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھ لو، آزمائش ہی آزمائش، امتحان ہی امتحان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی گفتگو بیان کرنے والا، گفتگو کرنے والا خیر خواہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن 13 سالہ مکی زندگی میں انہوں نے ستایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے جانا پڑا، اور پھر 3 دن غار ثور میں رکے رہے تاکہ ان کا خیال بدل جائے، ان کا رخ بدل جائے، اور تاکہ ہم آگے کی طرف روانہ ہوں۔ تو آزمائش، امتحان آتی ہے، مختلف شکلیں، اور مقتدی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ائمہ کرام سے بھی گزارش ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، مسجد کے تقدس کے لیے، مسجد کے آداب کے لیے مقتدیوں کو سمجھائیں کہ مسجد میں آئیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، مسجد میں آئیں تو مقتدی بن کے آئیں، امام کی ہدایات کے مطابق مسجد میں ٹھہرے، مسجد میں ذکر کریں، مسجد میں تلاوت کریں، مسجد کا احترام اور تقدس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور مقتدیوں کو بھی چاہیے، کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عمرے سے آئے ہیں واپس، اپنے بیٹے کو بھیجا جو آپ مفتی صاحب کو یہ مکہ مدینے کی سوغات دے کے آؤ، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارا جو بچہ آیا ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ مستقبل کا کرنل بنے گا، بلکہ جرنل بنے گا انشاءاللہ۔ وہ بیچارہ آیا، مسجد میں ڈھونڈا، گھر گیا، پھر اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اوپر آ گیا، جیسے میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل سے دعائیں نکلنے لگی، اور اس کو موسٹ ویلکم کہتے ہوئے میں نے پہلے دعا یہی دی ہے، میں نے کہا اللہ تمہیں جرنل بنائے۔ امام کی دعا لیں، بجائے اس کے امام کی ناراضگی مول لیں۔ اور جن کے دلوں میں امام کا ادب احترام نہیں ہے تو اس کی اولاد کیا کرے گی؟ اور جن کے دلوں میں امام کی محبت نہیں ہے، ان کی اولاد کیسے مسجد میں آئے گی، کیا سیکھے گی، آپ کے لیے کیا صدقہ جاریہ بنے گی؟ اگر آپ امام کی انسلٹ کریں گے، گھر میں اس کے بارے میں امام کے اوپر تبرہ کریں گے، امام کے اوپر باتیں کریں گے، تو وہ بچے کیا سیکھیں گے؟ تو امام کے لیے پھر سن لیں، امام کا کام ہے اللہ اس کے رسول کی بات سنانا، اور مقتدی کا کام ہے توجہ اور دھیان سے سنیں۔ نہ سمجھ آئے کوئی بات تو اکیلے میں آ کے بتائیں، تنہائی میں آہستہ، امام صاحب یہ بات میں نے اس طرح سنی، آپ نے اس طرح بتائی ہے، اس کی تفصیل مجھے بتائیں، اس کی حقیقت مجھے بتائیں، ادب احترام سے۔